گا اور اس کے بعد پھر بحیثیت مرکب اضافی جو ایک فن کا نام ہے میں اس کا تعارف کراؤں گا۔ تو علوم علم کی جمع ہے جو باب سمیہ سے آتا ہے۔ علم یعلم علما یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے فہم و ادراک، سمجھنا، اور اصطلاح میں علوم سے مراد وہ مختلف مسائل ہیں جنہیں علمی انداز میں مرتب کیا گیا ہو۔ تو اصطلاح میں علوم سے مراد وہ مختلف مسائل ہیں، مختلف مباحث ہیں جنہیں علمی انداز میں مرتب کیا گیا ہو۔ اب آئیے ہم قرآن کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ قرآن جو لفظ قرآن ہے یہ مصدر ہے اور یہ مشتق ہے قرأ یقرأ قرأن سے۔ قرأ یقرأ قرآن کے معنی ہوتے ہیں اصل میں الجمع والضم، ملانا، اکٹھا کرنا، اور قرأت کہا جاتا ہے ضم الحروف والکلمات بعضها الی بعض فی الترتیل، یعنی حروف اور کلمات کو باہم ایک دوسرے سے ملانا، اس کو پڑھنے میں، اس کو ادا کرنے میں۔ اور یہ جو لفظ القرآن ہے یہ قرآن مصدر مجہول ہے۔ قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، تو قرآن کا معنی ہو جائے گا پڑھا جانا۔ تو قرآن مجید کو جو قرآن کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ بطور مبالغہ اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی میں بولتے ہیں زید عدل، زید سراپا انصاف ہے، ایسے ہی ھذا قرآن، یہ قرآن ہے۔ تو قرآن کا معنی ہے پڑھا جانا، تو بطور مبالغہ اللہ تعالیٰ کی اس آخری کلام کو قرآن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو قرآن کے ماننے والے بھی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو قرآن کریم کے مخالفین بھی پڑھتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی قرآن کریم کے خلاف ہنگامہ ہوا، اس کے ساتھ گستاخی کی گئی، تو عالمی مارکیٹ میں قرآن مجید کی مقبولیت بڑھ گئی۔ طلباء علماء جانتے ہیں کہ جس وقت ڈنمارک میں قرآن کریم کو جلا دیا گیا تھا، اس کے بعد یورپ میں قرآن کریم کے نسخے ختم ہو گئے۔ لوگ متوجہ ہوئے کہ بھئی کون سی کتاب ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن مصدر مجہول ہے، پڑھا جانا، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ رائے معاملہ کہ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، تو قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ شیخ منا قطان نے آگے جہاں قرآن کی بحث آئے گی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ القرآن الکریم یتعذر تحدیدہ
بالتعریف المنطقیہ، یعنی منطقی تعریف کے انداز میں قرآن کریم کی تعریف بہت مشکل ہے، لیکن لوگوں نے قرآن کریم کی مختلف تعریف کی ہے۔ جیسے ایک تعریف کی گئی ہے کہ القرآن ہوا ما بین ہاتین الدفتین، یعنی قرآن وہ ہے جو دو دفتیوں کے درمیان ہے۔ ایک تعریف کی گئی ہے القرآن ہوا من بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الی قولہ من الجنۃ والناس، یہ قرآن ہے۔ لیکن بہت سے علماء نے قرآن کی منطقی تعریف کی ہے، جس سے کسی حد تک قرآن مجید کی حقیقت آدمی کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ وہ تعریف کی گئی ہے کہ القرآن کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور جس کی تلاوت عبادت ہے، یعنی جس کی تلاوت اگر کی جائے تو ایک مخصوص قسم کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف۔ تو علوم کا تعارف، القرآن کا تعارف میں نے کرا دیا ہے، ویسے القرآن کا تفصیلی ذکر شیخ منا قطان نے آگے ایک بحث میں کی ہے، جس کا ذکر آئے گا۔ میں نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ تو علوم اور القرآن کی تعریف کے بعد یعنی الگ الگ بحیثیت مفرد میں نے قرآن کریم علوم القرآن کی تعریف کی ہے۔ اب آئیے بحیثیت مرکب اضافی علوم القرآن جو ایک فن کا نام ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ علم القرآن هو العلم الذي يتناول الابحاث المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث معرفة اسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما به صلة بالقرآن۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ علم القرآن هو العلم الذي يتناول الابحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة اسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما به صلة بالقرآن الكريم، یعنی علوم القرآن سے مراد وہ علم ہے جو قرآن کریم سے متعلق ان مباحث پر مشتمل ہو جو فہم قرآن کے لیے ضروری ہیں، جیسے اسباب نزول کی معرفت، قرآن کی جمع و ترتیب کی معرفت، مکی اور مدنی کی معرفت، ناسخ منسوخ اور محکم و متشابہ کی معرفت۔ ان کے علاوہ وہ ساری چیزیں علوم القرآن میں شامل ہیں جن کا قرآن سے تعلق ہو۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف کی گئی ہے، اور طلبہ دیکھیں گے کہ علوم القرآن میں جو یہ فن ہے، اس فن میں بحث ہوتی ہے اسباب نزول سے، قرآن کی جمع و ترتیب سے، اور قرآن کا کون سا حصہ مکی ہے، کون سا حصہ مدنی ہے، مکی مدنی کی معرفت کے فوائد کیا ہیں، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مباحث ہیں جو قرآن کریم سے متعلق ہیں، اس میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہ ہو گیا
علوم کا تعارف اور القرآن کا تعارف۔ اب آج میں شروع کرتا ہوں یہ مختلف ادوار میں علوم القرآن کا آغاز و ارتقاء۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے علوم القرآن عہد نبی میں، اس میں کئی بحثیں آئیں گی۔ علوم القرآن عہد نبی میں، علوم القرآن عہد صحابہ میں، علوم القرآن عہد تابعین میں، علوم القرآن کی تدوین مختلف ادوار میں، علوم القرآن کی تدوین عصر حاضر میں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ علوم القرآن کے آغاز و ارتقاء کے تحت آئیں گی۔ تو آج میں صرف اس کو چھیڑتا ہوں کہ علوم القرآن عہد نبوی میں۔ عہد نبوی میں فہم قرآن کا معاملہ اس طرح تھا کہ صحابہ کرام خالص عربی تھے۔ قرآن کریم کا نزول ہوتا جسے وہ اپنے عربی ذوق سے سمجھ لیتے تھے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں اشتباہ ہو جاتا اسے اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے تھے۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا، تو صحابہ کرام اس آیت کو نہیں سمجھ سکے، انہیں یہ آیت مشکل لگی۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو گویا یہاں ظلم کا کیا معنی ہے صحابہ کرام کو سمجھنے میں دقت ہوئی، تو لوگوں نے ظلم کو عام معنی میں لیا، اس لیے گھبرا گئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں ظلم عام معنی میں نہیں ہے، بلکہ ظلم کا معنی شرک ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح جب یہ آیت اتری وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی ان کے لیے تیار رکھو تمہارے اندر جس طاقت و قوت کی استطاعت ہو۔ تو آپ نے خود تشریح کی کہ الا ان القوۃ الرمی، یہاں قوت سے مراد الرمی تیر اندازی ہے، بلکہ قوت کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں جو بھی ذرائع وسائل ہو سکتے ہیں اجتہاد کے، غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، اس سے مراد قوت ہے۔ ایک زمانہ تھا تیر اندازی کا، گھوڑ سواری کا، لیکن اب تو زمانہ ہے ہیلی کاپٹر کا، بم وسفوٹ کرنے کا، اور مختلف ذرائع ہیں بری اور بحری جنگ کے، تو اس میں لفظ قوت میں سب شامل ہے۔ تو یہ بات ہو گئی علوم القرآن عہد نبی میں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ کرام خود عربی ذوق رکھتے تھے، اپنے ذوق سے قرآن کریم سمجھ لیتے تھے، جہاں ان کو دشواری پیش آتی تھی آپ سے پوچھ لیتے تھے۔ اس لیے عہد نبوی میں دوسرے علوم کی طرح خود علوم القرآن کی تالیف کی ضرورت نہیں پڑی، کسی فن کی ایجاد اس وقت نہیں ہوئی ہے۔ تو علوم القرآن عہد نبوی میں شیخ منا قطان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك۔ تو صحابہ کرام کو اشتباہ ہوا، پوچھ لیا، اور آگے شیخ منا قطان لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض آیات کی تفسیر کرتے تھے، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا ہے، اس کو حوالے سے بتا دوں۔ یہ وکان رسول اللہ یفسر لهم بعض الآیات،
اخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلى المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ تقریر کر رہے تھے ممبر پر، تو آپ نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے اس بات کی وضاحت کی. آپ خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہ سن لو یہاں قوت سے مراد رمی ہے، تیر اندازی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. تو یہ بات ہو گئی علوم القرآن عہد نبی میں. آئندہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے علوم القرآن عہد صحابہ میں. ویسے اس کتاب کی جو بحث ہے مقدمہ، شاید طلبہ کے پاس وہ نسخہ نہیں ہے جس میں مقدمہ موجود ہے، لہٰذا میں اس کا خلاصہ صرف پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو نسخہ ہے طلبہ کے پاس اس میں شاید قرآن کا تعارف ہے، وہاں سے بحث شروع ہے، تو وہاں سے میں انشاءاللہ پھر باقاعدہ کتاب پڑھاؤں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.